بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحق والبیان والمحبت والعرفان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم بأواز بلند الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ فرش شہزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام مومنین جو دور دراز سے یہاں پر چل کے آئے ہیں، پروردگار آپ کا ایک ایک قدم اپنی عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کو بھی حج و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن سے گفتگو کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی تم جب سے ہو میرا ذکر کرو، تم جب تک ہو میرا ذکر کرو، میں جب تک رہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو، میں جہاں جہاں ہوں گا تمہارا ذکر کروں گا. 3 شعبان 4 ہجری سے لے کے 10 محرم 61 ہجری تک ساری زندگی حسین ابن علی نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اب اس وقت سے لے کے قیامت تک اللہ پہ واجب ہے کہ وہ حسین حسین کرتا رہے. سلامت رہیں آپ یا علی علیہ السلام. سامعین محترم، چونکہ یہ 40 حسینی کی مجلس عزا ہے اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مجالس عزا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور سید سجاد کا ذکر کریں، اس لیے کہ جو قیامت تک اسلام کو زندہ کر دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو قیامت تک حسین کو زندہ کر دے اسے زینب و سجاد کہتے ہیں. اسلام ختم ہو جاتا اگر اس دنیا میں حسین ابن علی نہ ہوتا، اور ذکر حسین کربلا میں ہی ختم ہو جاتا اگر زینب و سجاد نہ ہوتے. یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد ایسے شام میں جا کے خطبے ارشاد فرمائے ہیں کوفہ و شام کے درباروں میں کہ جن خطبوں کی وجہ سے آج بھی حسینیت زندہ باد ہے. ایک خطبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے اور ایک خطبہ سید سجاد علیہ السلام ہے. اور پچھلے سال میں نے آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ سنایا تھا. آج دل ہے کہ سید سجاد کا خطبہ سنا. شام وہ ایک ایسا ملک ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال ہو گئے تھے بنی امیہ کو وہاں پر حکومت کرتے ہوئے، اور بنی امیہ نے اور امیر شام نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا تھا کہ
انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو صرف یہی بتایا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا ایک ہی رشتہ دار ہے اور وہ میں ہوں، انا خال المومنین، میں مومنین کا ماموں ہوں۔ اور ساتھ میں جمعے کے جتنے بھی مساجد تھی وہاں پر جو بھی خطیب جمعہ خطبہ دیتا تھا اس پر واجب تھا حکومت کی طرف سے کہ نعوذ باللہ وہ علی ابن ابی طالب کے خلاف سب کو شتم کرے۔ اور ایسے 50 سال گزر گئے تھے، اور جو نسل وہاں پہ تربیت پائی اس کا حال یہ تھا کہ صبح کے وقت جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنے جاتے تھے تو ایک لشکر اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے ان بچوں کے پاس جاتا تھا اور ان کی کھلونے چھین کے چلا جاتا تھا اور کہتا تھا ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ اور شام کے وقت وہی افراد اپنے چہرے سے نقاب اتار کے وہ کھلونے لے جا کے بچوں میں تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں معاویہ نے بھیجا ہے۔ تو اس ماحول میں ان بچوں نے پرورش پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 21 رمضان کو یہ خبر پہنچی کہ علی ابن ابی طالب کو مسجد کوفہ کے محراب میں شہید کر دیا گیا تو بچے ماؤں سے پوچھتے تھے اماں ما لعلی فی المحراب، علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ ایسے ماحول میں اور پھر مولا علی نے بھی جنگ صفین لڑی اور علی کی ذوالفقار بھی اس جنگ کو فتح نہ کر سکی۔ وہ جنگ، وہ شام جسے علی کی ذوالفقار بھی فتح نہ کر سکے، اسے جو اپنے خطبے سے فتح کر دے اسے زینب و سجاد کہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ماحول بنا ہوا تھا، 9 لاکھ بدماشوں کا مجمع، 700 کرسی نشین، کچھ کرسیاں ادھر لگی ہوئی ہیں کچھ کرسیاں ادھر لگی ہوئی ہیں، اور یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور درمیان میں مخدرات عصمت و طہارت قیدیوں کی صورت میں کھڑی تھی۔ یزید ملعون نے ایک خطیب کو حکم دیا کہ ممبر پہ جاؤ اور جا کے میرے اور میرے آباء و اجداد کے فضائل پڑھو۔ جیسے ہی یہ ممبر پہ گیا اس نے یزید کے فضائل پڑھے، اس کے باپ کے فضائل پڑھے۔ جیسے ہی فضائل پڑھنے لگا سید سجاد جو قیدیوں کی صورت میں تھے اپنی کڑیوں کو سمیٹ کے اٹھے اور اٹھ کے کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ قَدْ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اے ملعون تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے کتنا برا سودا کیا ہے کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے۔ تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد سید سجاد نے کہا بہت جلدی کر رہا ہوں کہ یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں تخت پہ جاؤں اور جا کر میں بھی بیان کروں کہ میں کون ہوں اور میں کس کا بیٹا ہوں۔ یزید چونکہ جانتا تھا کہ یہ اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جسے رسول نے ایسے علم پلایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ اگر یہ تخت پہ آ گیا نہ مجھے چھوڑے گا نہ میرے باپ کو چھوڑے گا، لہٰذا اس نے اجازت نہیں دی۔ وہ جو مجمع آیا ہوا تھا، وہ جو 700 کرسی نشین اس نے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ یزید اسے اجازت دے دے، یہ تو ایک نحیف سا نوجوان ہے جو کڑیوں میں جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، یہ کیا بیان کرے گا، اسے اجازت دے۔ مجبوراً یزید نے سید سجاد کو اجازت دے دی اور ادھر سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ ممبر پہ ذوالفقار آئی۔ جیسے ہی شمس امامت ممبر پہ طلوع ہوا تو نہج البلاغہ جیسی کتاب فصاحت و بلاغت کے موتی چننے کے لیے آ گئے۔ سید سجاد آئے اور آ کر ایک مرتبہ پورے مجمع پہ طائرانہ نگاہ ڈالی اور خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومنا الصدیق ومنا التیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبط هذه الامة ایها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انبأته بحسبي ونسبي انا ابن مكة ومنى انا ابن زمزم وصفا انا ابن من حمل الركن باطراف الرضا انا ابن خير من اعتذر وارتدى انا ابن خير من انتعل واهتفى انا ابن خير من طاف وسعى انا ابن خير من حج ولبى انا ابن من حمل على البراق في الهوى انا ابن من بلغ به جبرائيل الامين الى سدرة المنتهى انا ابن من دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى انا ابن من صلى عليه
علیہ بملائکۃ السماء انا ابن ما اوحى الیہ الجلیل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضى انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وبایع البیعتین وہاجر الہجرتین وصلی القبلتین انا ابن من عین اللہ ووجہ اللہ ولسان اللہ وجنب اللہ ونفس اللہ غالب علی کل غالب ذالک جدی علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں. میرا دل تھا کہ میں پورا خطبہ سناتا اور ترجمہ کرتا آپ کے سامنے، لیکن وقت چونکہ کم ہے. جیسے ہی سید سجاد نے اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھنا شروع کیے اور یزید ملعون کو پتہ چل گیا کہ اب یہ اگر خطبہ جاری رہا، جیسے سید سجاد نے اس خطبے میں اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی 99 فضائل بیان کیے ہیں. 99 فضائل. کہا حمد اللہ کی جس نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت بخشی ہے. حمد اللہ کی کہ جس نے ہمیں علم عطا کیا ہے، حلم عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے، اور اللہ نے ہم آل محمد پہ یہ کرم کیا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے. وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ. کہا کہ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہے. وہ محمد مصطفیٰ جس کا آج سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہے. وہ جعفر طیار جو آج جنت میں 2 پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے، وہ ہم میں سے ہے. وہ حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. وہ فاطمہ الزہرا جو تمام مستورات جنت کی سردار ہے، وہ ہم میں سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی. جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے آؤ میں تجھے بتاؤں. میں منی و مکہ کا وارث ہوں، میں زمزم و صفا کا وارث ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں، میں حل و حرم کا وارث ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں. بس میں نے جلدی جلدی ترجمہ سنا دیا آپ کو. جیسے ہی سید سجاد فضائل پڑھتے جا رہے تھے، پورا مجمع منقلب ہوتا جا رہا تھا. انہیں پتہ چلتا جا رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے. سامعین محترم، بس جلدی کر رہا ہوں. سید سجاد جیسے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یزید ملعون تخت پہ کانپنے لگا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا مجمع یزید پر لعنت کر رہا تھا. اس نے سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے مؤذن سے کہا جاؤ تخت پہ فوراً جا کے اذان دو. مؤذن گیا، اس نے کہا اللہ اکبر. مؤذن کی تکبیر سن کے سید سجاد خاموش ہو گئے اور فرمایا لا شیء من اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا ان جسمی و جسدی و قلبی و سمعی و بصری. فرمایا میرا دل، میرا جسم، میری آنکھیں، میرا کان سب گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. عزیزانو، جیسے ہی یہ مؤذن نے یہ جملہ کہا، سید سجاد نے کہا مؤذن ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جا. مؤذن خاموش ہوا. سید سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا یزید بھرے مجمع میں بتا کہ وہ محمد مصطفیٰ جس کا آج اذانوں میں نام لیا جا رہا ہے، وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ سبحان اللہ. حیدری. اس نے کہا سید سجاد یہ تیرا نانا ہے. کہا یہ اگر میرا نانا ہے تو اسی کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر بدماشوں کے مجمع میں کیوں لے کے آیا ہے؟ اجرکم علی اللہ. عزاداروں، سید سجاد کی چیخ نکلی اور فرمایا اے لوگوں، جو ابھی تک میں نے تمہیں سنائے تھے یہ ہمارے فضائل تھے. انا ابن من قتل عطشانا، انا ابن من قتل فی الکربلا، انا ابن من صلب الامامۃ والردا. لوگوں، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا.
انا ابن من صلب الامامۃ والردا، لوگوں میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کا لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے قتل کرنے کے بعد اس کے سر کا امامہ لوٹ لیا گیا، اس کی عبا کو لوٹ لیا گیا، اس کی قبا کو لوٹ لیا گیا۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے شہید کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی 4 سال کی بیٹی کو تماچوں سے مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، مولا آپ کا گریہ قبول کرے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل کرنے کے بعد اس کی بہنوں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا، اس کی بہنوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ چہروں میں امام حسین علیہ السلام ہے، جیسے یہ خطبہ سید سجاد نے بیان فرمایا، پورا شام یزید کے خلاف ہو گیا۔ یزید نے جب دیکھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، اس نے سید سجاد کو بلایا، کہا سجاد میرا دل کرتا ہے میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم اپنی پھوپھیوں کو لے کے واپس مدینہ میں جا کے آباد ہو جاؤ۔ عزادارو جیسے ہی آباد کا لفظ سنا سید سجاد کی چیخ بلند ہو گئی، رو کے فرمایا یزید بنا اب وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے جس کے قڑیل جوان بھائی کے کلیجے میں برچھی لگی ہوئی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، وہ سید سجاد اب کیسے آباد ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن کو تماچوں سے مارا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ فرمایا سجاد میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا پھر تجھے کچھ بتاؤں گا۔ واہ رے عظمت جناب زینب کبریٰ، کس عظمت کی مالک ہے یہ بیوی کہ امام حسین بھی اس بیوی سے مشورہ کرتے تھے، 2 حجت خدا اس سے مشورہ کرتے رہی۔ چلتے ہوئے سید سجاد جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا سجاد جا کے یزید سے کہہ دے اگر تو ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے ہم آزاد ہو جائیں گے لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا شرطیں ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے شہداء کے سارے سر واپس کیے جائیں۔ کہا دوسری شرط یہ ہے سجاد جو شام میں غریبہ مال لوٹا گیا تھا وہ سارا مال واپس کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے سجاد 11 محرم سے لے کے آج تک میں اپنے حسین کو جی بھر کے ماتم نہیں کر سکی ہوں، میں حسین پہ گریہ نہیں کر سکی ہوں۔ جب بھی میں حسین کو روتی تھی کوئی مجھے نیزوں سے مارتا تھا، کوئی مجھے تازیانوں سے مارتا تھا۔ یزید سے کہ شام میں ہمیں ایک گھر میں دے دے جس میں میں جی بھر کے اپنے حسین پہ ماتم کر سکوں، اپنے حسین کی مجلس کر سکوں۔ عزادارو سید سجاد چلتے ہوئے یزید کے پاس آئے، کہا یزید ہماری 3 شرطیں ہیں۔ یزید نے کہا سجاد مجھے پہلی شرط بھی منظور ہے، میں شہداء کے سارے سر واپس کر دوں گا۔ مجھے دوسری شرط بھی منظور ہے کہ میں ایک گھر بھی شام میں دے دوں گا جس میں تیری پھوپھیاں ماتم کرتی رہیں، لیکن یہ سجاد ایک مسئلہ یہ ہے تو نے جو شام غریبہ کا لوٹا ہوا مال مانگا ہے وہ مال اب پورا میرے پاس نہیں ہے، کوئی خولی لے گیا ہے، کوئی شمر لے گیا ہے۔ سجاد جتنا مال بچا ہوا ہے میں تجھے واپس کر دوں گا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، جتنا مال نہ مل سکا تو جتنی قیمت مانگے گا میں تجھے وہ قیمت ادا کر دوں گا۔ عزادارو جیسے ہی قیمت کا نام سننا تھا 9 مرتبہ سید سجاد اٹھے، 9 مرتبہ زمین پہ بیٹھے، رو کے کیسے ظالم بلا تو اس چادر کی کیا قیمت ادا کرے گا جو خولی نے اپنے نیزوں سے اتاری تھی، بلا تو ان دروں کی کیا قیمت ادا کرے گا جو در بند رہے اور سکینہ کے خانوں سے جدا ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس عزادارو شرائط مان لی گئی، جناب زینب کبریٰ کو گھر مل گیا، بی بی 3 دن تک اس گھر میں مجلس کرتی رہی۔ جیسے ہی بی بی گھر میں بیٹھی، عزادارو جیسے ہی بیٹھی تھی ایک ایک کر کے تمام شہداء کے سر آنے لگے۔ سب سے پہلے 6 ماہ کے صغیر کا سر آیا،
عزادارو جناب رباب نے آگے بڑھ کے 6 ماہ کے لال کا سر لیا اور اصغر کو دیکھ کے ایک جملہ کہا امثلو کا ینہر، کہ علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ رو کے پوچھتی تھی اصغر جسے تجھے قتل کیا ہے کیا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو دوسری مرتبہ ایک سر لایا گیا، یہ سر نیزے پہ سوار نہیں تھا بلکہ اسے ایک بورے میں بند کیا ہوا تھا۔ عزادارو جیسے یہ سر نکالا گیا، یہ کسی عام ہستی کا سر نہیں تھا، یہ زینب کے برقع غازی عباس کا سر تھا۔ کرو سوال کہ عزادارو اس کا سر باقی تمام شہداء کے سر نیزے پہ تھے، عباس کا سر ایک بورے میں بند کیوں کیا ہوا تھا؟ عزادارو اصل مسئلہ یہ تھا ظالم نے اتنا سخت گرز مارا تھا عباس کے سر پہ، عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، یہ نیزے پہ ٹک نہیں رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو جیسے ہی سر مل گئے، میں جلدی کر رہا ہوں، سید سجاد نے کہا پھپھی اماں بیویوں سے کہیں کل تیار ہو جائیں، ہم واپس مدینہ جائیں گے۔ عزادارو صبح کا دن طلوع ہوا، تمام بیویاں تیار ہو گئیں، ایک بیوی نہیں مل رہی تھی۔ جناب سجاد نے پوچھا پھپھی اماں میری اماں رباب کہاں ہے؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو جناب زینب نے کہا سجاد مجھے صبح سے نظر نہیں آئی۔ عزادارو سجاد نے کہا یقیناً وہ قبر سکینہ پہ ہوگی۔ جیسے ہی زینب اور سجاد سکینہ کی قبر پہ پہنچے، کیا دیکھا رباب نے سکینہ کی قبر کو گلے سے لگایا ہوا تھا۔ رو رو کے کہتی تھی سکینہ، ہر روز مجھ سے پوچھتی تھی اماں پرندے بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ سکینہ اٹھ جاگ، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے۔ عزادارو سید سجاد نے سکینہ کی قبر پہ الوداع کہا، رستے میں ایک مقام آیا، پوچھا پھپھی اماں اس مقام سے 2 رستے ہو جاتے ہیں، ایک سیدھا مدینے میں جاتا ہے، ایک کربلا سے ہو کے مدینے میں جاتا ہے، پھپھی اماں ہم کس رستے سے جائیں؟ رو کے کہتی ہے سجاد جب میں 11 محرم کو آئی تھی میں اپنے حسین کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئی تھی، مجھے حسین کی قبر پہ لے جا، میں جا کے دیکھوں کسی نے میرے حسین کو دفن بھی کیا یا نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو روحانیت والی مجلس ہو گئی، ہر آنکھ اشک بار ہے، جو بھی اپنے دلوں میں دعا ہے اسے مانگیے گا، بالخصوص دعا کریں پروردگار ہمیں بھی حسین کی زیارت نصیب فرما۔ عزادارو یہ قافلہ کربلا کی جانب چلا، آج بھی جب زائرین کربلا جاتے ہیں بڑی تڑپ ہوتی ہے، بار بار سالار سے پوچھتے ہیں کربلا ابھی کتنی دور باقی ہے؟ عزادارو ان بیویوں کا کیا عالم ہوگا جس بیوی کو پتا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد میں نے قاسم کی قبر کو دیکھنا ہے، کسی بیوی کے دل میں ارمان تھا میں نے تھوڑی دیر کے بعد اکبر کی قبر کو دیکھنا ہے۔ سارے رستے بیویاں پوچھ رہی سجاد کربلا کتنی دور رہ گئی ہے، کربلا کتنی دور رہ گئی ہے۔ بس عزادارو جیسے ہی یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا، سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا پھپھی اماں ہم کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، پھر بیبیوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بیبیاں منہ کے بل زمین پہ گری، جناب زینب نے رخ حسین کی قبر کی جانب کر لیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین میں شام فتح کر کے آ گئی ہوں، حسین تیری زینب آ گئی ہے، حسین اٹھ کے دیکھ میری سر بھی زخمی ہے، میری پشت بھی زخمی ہے، حسین میری اپنی نسل ختم ہو گئی، میں نانا کا دین بچا کے آ گئی ہوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو جناب زینب نے بیان کیا، ایک مرتبہ جب سید سجاد پہنچے، سید سجاد نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو بلند کیا، تمام شہداء کی قبروں کی طرف دیکھا، رو کے کہا علی اکبر برچی کھانا آسان ہے، بھیا قاسم گھوڑوں کے سنگوں تلے پامال ہو جانا آسان ہے،
بھیا علی اصغر تیر کھانا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضرب کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے۔ عزادارو جیسے ہی سجاد کا یہ بین سنا تمام شہداء کی قبروں میں زلزلہ آ گیا، آواز بلند ہوئی، سجاد نیزہ آسان، برچھی آسان، تیر آسان، خنجر آسان، پھر مشکل کیا ہے؟ عزادارو چیخ نکل گئی سید سجاد کی، رو رو کے کہتے تھے ذرا قبروں سے باہر آؤ، میں تجھے بتاؤں زینب جیسی پھپھی کو بے بخنا چادر شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑے رکھنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 9 گھنٹے کھڑے رکھنا۔ وہ منظر مجھے نہیں بھولتا جب بھرے دربار میں یزید نے کہا تھا ان میں زینب کون ہے؟ میں نے رو کے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش آج سجاد مر گیا ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا، ماتم حسین۔ لا کے تھلے رکھنا ہے یا رہن جو لگا ہے سٹینڈ لگا رہن مار لا لیں۔